الخدمت چونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب غزہ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی آج سے 2-3 سال پہلے اور اس سے 8 سال پہلے، تو اس وقت بھی چونکہ اپنی پوری طرح سے کام کر رہے تھے، تو بہت سے آن گوئنگ پروجیکٹس میں الخدمت اور وہاں کی جو مقامی NGOs ہیں جو انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور UN کی گائیڈ لائن کے مطابق کام کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کولیبریشن آلریڈی تھا اور کام چل رہا تھا۔ تو جیسے یہ 7 اکتوبر کے واقعات ہوئے اور پھر بہت بڑی بمبارڈمنٹ ہوئی، تو اس کے بعد جو بھی سچویشن پیدا ہوئی اس میں الخدمت آلریڈی وہاں پر کام کر رہی تھی، تو وہ کام آگے بڑھاتے چلے گئے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو رفح کراسنگ ہے وہی ایک بڑی مین سورس ہے کہ جس کا انتظار تھا کہ وہ کھلے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر سامان اندر جانا شروع ہو۔ انفارچونیٹلی وہ اس طرح تو نہیں کھل سکا جس طرح کھلنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ بھی ہو سکا اس کے ذریعے سے کچھ امداد گئی ہے۔ ابھی پاکستان گورنمنٹ نے جو امداد بھیجنے کے لیے بات کی ہے، تو ہم نے ایک بڑے پیمانے پر بہت ساری چیزیں، دوائیں اور جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ کے NDMA کے حوالے کی ہیں، اور جو بھی امدادی قافلہ یہاں سے جائے گا اس میں انشاءاللہ الخدمت کی بھی چیزیں موجود ہوں گی۔ جو آفیشیل طریقہ کار ہے، جو پاکستان گورنمنٹ کے اطلاع میں آ کر جو چیزیں کی جا سکتی ہیں اس کے ذریعے سے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہاں تو روپیہ ہوتا ہے، وہاں پر ڈالر ہوتے ہیں، تو اسی ذریعے سے جو ٹرانزیکشن کا لیگل طریقہ کار موجود ہے اس کے ذریعے سے ہم NGO ٹو NGO یہ ٹرانسفر کرتے ہیں فنڈز۔ ہمارا کولیبریشن جن آرگنائزیشنز کے ساتھ ہیں وہ وہاں پر ان روڈز رکھتی ہیں اور وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ کرنے کی اس وقت بھی رائٹ نو بھی صلاحیت رکھتی ہیں، تو ہمارے یہ فنڈز ان کو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وہ اس کی اجناس اور دوائیاں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا نا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ اگر رائٹ ناؤ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو بہت بڑا کام اس وقت وہاں موجود ہے، وہ تو پورا تہس نہس ہو گئے۔ 22 لاکھ انسان جو ہے وہ آسمان کے نیچے آ گئے، تو کیا ان کے لیے ہم نہیں سوچیں گے؟ تو اس لیے ہم جو اس وقت چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں آلریڈی اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی موقع ملے تو ریپڈ جو ہے وہ پرفارمنس شروع ہو سکے اور بڑے پیمانے پر یہ ریلیف کا کام شروع ہو سکے۔ تو اس لیے ہم نے پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اور ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی جو ڈاکٹرز کی آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے ہاں اسلامک جو آرگنائزیشن ہے ڈاکٹرز کی پیما، وہ بھی، اور انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشن ہے ڈاکٹرز کی، وہ بھی الائنڈ ہیں پوری طرح سے، اور جیسے ہی اس بات کی اجازت ملے گی یا کراسنگ کھلے گی تو فوری طور پر وہاں ڈاکٹرز بھی جائیں گے، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی جائے گا، اور ریلیف کے سارے کام بھی ہوں گے اور کنسٹرکشن بھی ہوگی۔ اللہ کرے کہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ موقع ملے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ہم کوئی خدمت کر سکیں۔ تقریباً 15-16 کروڑ روپے سے ابتدائی طور پر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپنے ڈونیشنز دے رہے ہیں، پورے پاکستان میں دے رہے ہیں، تو یہ تو ہم انشاءاللہ بلینز میں جائے گا معاملہ، اور جتنا ہوگا اتنا ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے، لوگ اعتبار بھی کرتے ہیں، اور اس اعتبار کے مطابق الخدمت اس کام کو انجام بھی دیتی ہے۔ تو وہ ہماری جو آرگنائزیشن جن سے ہمارا کولیبریشن ہے وہ سب UN رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں، تو UNO بھی ان کو جو ہے وہ کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو بھی یہ ترسیل کا نظام ہے الحمدللہ وہ بالکل شفاف ہے اور بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ دوائیں، سرجیکل آلات اور سرجیکل جو ضروریات ہیں وہاں پر اتنی زخمی ہو رہے ہیں، ملبے کے نیچے دب رہے ہیں، اور ان کو فوری طور پر پھر ظاہر ہے وہیں کے لحاظ سے کپڑوں کی اگر ضرورت ہو، میرا خیال ہے اس وقت رائٹ ناؤ کپڑوں سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ان کو ادویات ملیں، کھانے پینے کی چیزیں ملیں، ان کو پانی ملے، اور ان کو خیمے ملیں جس میں وہ رہ کر جو ہے وہ ان کی کوئی خدمت کی جا سکے۔